وقالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين، اے ہمارے پروردگار تو نے ہمیں موتیں بھی دو دی اور زندگیاں بھی دو دی، موتیں بھی دو زندگیاں بھی دو۔ قرآن کی تفسیر قرآن سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو موتوں اور دو زندگیوں کی تفسیر اس آیت کے ذریعے بیان فرمائی ہے۔ یہ میرے سامنے پہلا پارہ، سورت کا نام ہے سورۃ البقرہ۔ رب العالمین فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آیت نمبر 28۔ ایک موت وہ ہے جو ہم گزار کر آئے ہیں، دل حاضر، روح اور جسم کے جدا ہونے کا نام موت ہے۔ روحیں پیدا ہو چکی تھی عالم ارواح کے اندر، ابھی جسم نہیں بنے تھے، روح اور جسم جدا تھے، اس کا نام موت ہے۔ ایک موت میں اور آپ گزار کر آئے ہیں۔ پھر فاحیاکم، اللہ کریم نے جسم کو پیدا کر کے اس میں روح بھیج دیا، ابھی ایک زندگی ہو گئی۔ ثم یمیتکم، اس زندگی کے بعد دوسری موت آنی ہے، 60 سال 70 سال جتنا اللہ کو منظور ہوا، اور دوسری زندگی ثم یحییکم، پھر اللہ قیامت میں دوبارہ زندہ کرے گا۔ تیسری قبر علی زندگی کتوں نکل آئی؟ قرآن تو کہتا ہے موتیں دو زندگیاں بھی دو، یہ حوالہ سامنے ہے، موتیں بھی دو زندگیاں بھی، تیسری قبر علی زندگی قرآن ہی تک یاد رکھنا۔ آپ کی بات کا جواب دینے لگا ہوں، قبر کا عذاب بھی برحق، قبر کا ثواب بھی برحق، لیکن اس کی کیفیت اللہ ہی جانتا ہے۔ زندگیاں دو اور موت، اچھا اس جسم پر موت آئی نا دوسری، میں نے قرآن سے پوچھا قرآن تو بتا، یہ میرے سامنے قرآن سچا، اونچا بتاؤ نا قرآن سچا، یہ میرے سامنے 18واں پارہ، سورت کا نام المومنون ہے، پہلا صفحہ ہے۔ ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامہ ثم انکم یوم القیامت تبعثون، یہ میرے سامنے آیت نمبر 15 اور 16 ہے۔ زندگی دنیا والی گزارنے کے بعد تم میت بن جاؤ گے، روح اور جسم جدا ہو جائیں گے، اللہ پھر دوبارہ زندگی کب ملنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم انکم یوم القیامہ، پھر قیامت کے دن تم زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے۔ زندگیاں بھی دو، موتیں بھی دو، اب قیامت کے دن یہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا امتنا سنتین واحییتنا سنتین، اللہ تو نے ہمیں موتیں بھی دو دی، زندگیاں بھی دو دی، فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اللہ ہم گناہوں کا اعتراف کر رہے ہیں، اللہ یہاں سے کوئی نکلنے کی صورت ہے؟ دنیا میں واپس چلے جائیں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، کوئی یہاں سے بھاگنے کی صورت نہیں ہے، یہاں سے نکلنے کا کوئی موقع ممکن نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ رب العالمین فرماتے ہیں ذالکم، اس وجہ سے تم اس عذاب سے نہیں نکل سکو گے، ذالکم بانہ اذا دعی اللہ وحدہ،
اذا دعی اللہ وحدہ کفرتم وَإِن یشرک بہ تؤمنوا فالحکم للہ العلی الکبیر۔ کیوں؟ دنیا کے اندر جب اکیلے اللہ کو بلایا جاتا تھا وحدہ، اذا دعی اللہ وحدہ، اذا ذکر اللہ وحدہ، اذا ذکرت ربک فی القرآن وحدہ، اکیلے اللہ کی پکار کی جاتی تھی۔ ہر کسی کی زبانہ پکارے سننے والا ایک اللہ ہے۔ تو کفر تم انکار کر دیا کرتے تھے، وہیں یشرک بھی تؤمنوا، اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا۔ نہیں جی نہیں، اللہ بھی داتا ہے، حضرت علی حجویری بھی داتا ہے، اللہ بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے، حضرت معین الدین اجمیری بھی غریبوں کو نوازنے والا ہے۔ جب اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک بنایا جاتا تھا تو فوراً تم مان لیتے تھے۔